अस्सलाम वालेकुम। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि फ़ॉरेन आना बहुत आसान है, लेकिन मैं कोई तरीका नहीं बताता कि फ़ॉरेन आया किस तरीके से जा सकता है। भाई फ़ॉरेन आना बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, या जिन लोगों को कम अज़ कम कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं। आती से मुराद ये है कि अगर एक चीज़ है, मसलन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आइट्स रिक्वायरमेंट है, या आपका टोफल रिक्वायरमेंट है, या कोई और इस किस्म का इंग्लिश टेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट है, तो कम से कम उसको पास तो कर सकें, 6 बैंड तो ले सकें या उससे ऊपर तो कर सकें। उनके लिए मैं कहता हूँ कि फ़ॉरेन आना बहुत आसान है और वो लोग आसानी से आ भी सकते हैं। और उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप सबसे पहले जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो है वो खोलें। पोर्टल वो चीज़ होती है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशंस मौजूद होती है। वहाँ पे आपने जाके अपना एक अकाउंट बनाना होता है, उसके आपने यूज़र नेम देना होता है, पासवर्ड देना होता है, अपना ईमेल एड्रेस देना होता है, और वो बाज़ दफ़ा फ़ोन नंबर भी मांग लेते हैं। ये छोटा सा एक पोर्टल होता है, उसके ऊपर आपने जाके अपनी एक प्रोफाइल बनानी होती है। आप अपनी एक प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें अपनी सारी वो स्टडी वगैरह लिखें, उसके बाद उस पोर्टल के ऊपर आप अपलोड कर दें वो फाइल। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो आप सर्च करेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सब्जेक्ट कौन से हैं, कि किस सब्जेक्ट में आया मैं जो है वो फॉल करता हूँ। तो वहाँ पे आप जाके उस सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई कर दें तो यूनिवर्सिटी आपको अपनी प्री रिक्वायरमेंट्स बता देगी कि हमारी इतनी फीसिस है, हमारी ये सारी चीज़ें हैं। तो आजकल पाकिस्तान के अंदर भी क्रेडिट कार्ड्स बन रहे हैं, दूसरे डेबिट्स कार्ड बन रहे हैं, तो उनसे पेमेंट की जा सकती है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। और यूनिवर्सिटी के अंदर से अगर कोई मसला हो जाए, मसलन आपका वीज़ा नहीं लगता और फ़ीस वापस लेनी है, तो वो फ़ीस भी वापस हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। कोई वो एक इतना, लेकिन वहाँ पे मसला ये है ना कि हम लोग जाके ना एजेंटों के पास फंस जाते हैं। वो एजेंटों के पास जाके ना तो हम लोग बस वो एक आसान से प्रोसीजर को इतना मुश्किल बना देते हैं कि हकीकत है कि मुझे नहीं लगता कि उस पे आम बंदा जो है उस प्रोसीजर जो वो बताते हैं उस पे पूरा भी उतरता हो। मसलन जब मैंने खुद अप्लाई करना था तो उस वक़्त मैंने हकीकत है किसी एजेंट के पास किसी बंदे से कोई मदद नहीं ली थी। हुआ क्या था कि मेरा एक दोस्त था अदील, वो आयरलैंड पढ़ने के लिए चला गया। तो मैंने उससे कहा कि मैं आयरलैंड पढ़ने के लिए आता हूँ। तो उसने कहा कि तुमने आयरलैंड क्यों आना है, तुम स्वीडन चले जाओ। मैंने कहा स्वीडन में क्या फ़ायदा होगा। उसने कहा स्वीडन में इन दिनों फ्री मूवर्स जा रहे हैं। मैंने कहा फ्री मूवर्स क्या होते हैं। उसने कहा कि उनसे यूनिवर्सिटी जो है वो किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं लेती, तो बाकी तुम्हारे एक्सपेंडिचर होंगे, लिविंग एक्सपेंडिचर्स होंगे, वो तुमने लाने हैं साथ, तो तुम्हारी डिग्री हो जाएगी। तो मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है, हो सकता है। उसने कहा तो, लेकिन उसने कहा कि मुझे ना स्वीडन का प्रोसीजर नहीं पता, वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। मैं उन दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में था, मैं रात को निकल जाता था और जाके मैं वहाँ पे बरकत मार्केट थी, वहाँ इस वक्त कंप्यूटर इस तरह आम नहीं था कि जैसे अब हर बंदे के पास कंप्यूटर है। ये तकरीबन 2005-6 की बात है। तो मैं क्या करता था कि मैं वहाँ पे जाके तो वो ढूंढता रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये स्वीडन में, मैंने वहाँ पे जाके गूगल के ऊपर दिया। ये बाद में मुझे पता चल गया कि ये यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके से ढूंढी जाती है। ये वो मैंने वहाँ से यूनिवर्सिटी ढूंढनी शुरू कर दी। उनके पोर्टल्स के ऊपर मैंने अपनी प्रोफाइल्स बनाई, और प्रोफाइल बनाने के बाद मैंने उसको जी वो अपलोड कर दिया। उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ वो अप्लाई करना था वो अप्लाई कर दिया, तो इंतज़ार करना शुरू कर दिया। तो मुझे जी एक उनका इनविटेशन आ गया, क्योंकि मैंने आगे बताया कि ये फ्री मूवर्स थे, और फ्री मूवर्स की क्योंकि फ़ीस तो होती नहीं है। और वो जो था मुझे एडमिशन लेटर आया, उसको लेकर मैंने एम्बेसी जाना था, अपना वीज़ा अप्लाई करना था। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि वीज़ा अप्लाई किस तरीके से करना है। मैंने फिर जाके रिसर्च कर शुरू कर दी, और जब फिर वो रिसर्च की तो पता चला कि इस तरीके से एक फॉर्म है, उसको फिल करना है। वो फॉर्म मैंने निकलवा लिया, वो लेके तो मैं उस वक़्त इस्लामाबाद एम्बेसी, जो स्वीडिश एम्बेसी थी, उसमें बड़ी आसानी से जाया जा सकता था। तो मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो थे बाहर घास पे बैठे हुए थे वीज़ा लगवाने के लिए। तो वो अपने पासपोर्ट जो भी उनका एक था एक प्रोसीजर, उसके मुताबिक उन्होंने टोकन्स वहाँ पे तकसीम किए। हम भी टोकन लेकर बैठ गए। अब वहाँ पे एक कराची का लड़का था, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ। वो बड़ा ना वो जैसे बड़बोला सा कह दे कि वो जो भी आ रहा था उसको कह रहा था कि ये फॉर्म इस तरीके से फिल करना है। इस तरह गपशप होनी शुरू हो गई।
سارا دن ہوتا ہے وہاں پہ، وہ ٹوکن لینے کے بعد بڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو میں بھی وہاں پہ بیٹھ گیا، تو وہ مختلف لڑکوں کو بتا رہا تھا کہ اس کا تمہارا فارم ٹھیک ہے، تمہارا فارم ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس میں نے بھی اپنا فارم اس کو دکھایا، تو اس نے کہا بھائی صاحب آپ کا تو سارا فارم بھی غلط ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ یہ فارم نہیں فل کرنا تھا، اس کے ساتھ جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ آپ نے فارم فل کر کے لانا تھا، تب ویزا آپ اپلائی کر سکتے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں واپس چلا گیا، میں پھر ایک انٹرنیٹ کلب پہ وہاں پہ اسلام آباد میں گیا، وہاں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کی وہ والا فارم اور لے کے میں منڈی آ گیا۔ میں نے فل کرنا شروع کر دیا۔ فل کرنے کے بعد پھر میں اسلام آباد گیا ایمبیسی، پھر اسی طرح لائن میں لا کے وہ ٹوکن لیا اور وہ اپنا ویزا اپلائی کر دیا۔ اب ویزا اپلائی ہو گیا، اس کے ساتھ ان کی ریکوائرمنٹ تھی بینک سٹیٹمنٹ کی، تو میں نے ایک چھوٹی سی بینک سٹیٹمنٹ جو عام روٹین کی تھی 3-4 لاکھ روپے کی وہ لگا دی۔ حالانکہ اس بینک سٹیٹمنٹ کا یہ تھا کہ جب آپ کا وہ جتنے سال کا کورس تھا اس میں ہر سال کی جو تھی نا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں 4 لاکھ ہونا چاہیے، یعنی اگر وہ 3 سال کا کورس تھا تو اس میں تقریباً 12 لاکھ ہونے چاہیے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ چیزیں۔ میں واپس آتا ہوں تو کچھ عرصے کے بعد ایک ریفیوزل لیٹر آ جاتا ہے، اور ریفیوزل لیٹر آ گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کیونکہ کم تھی اس لیے آپ کو ریفیوز کیا جاتا ہے۔ اچھا، جب ریفیوزل لیٹر آ گیا تو مجھے ایک دفعہ گھبراہٹ ہوئی کہ یار یہ ویزا ریفیوز نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں نے کوئی اتنی ٹینشن کوئی نہ لی۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں نے کہا مجھے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے۔ انہوں نے کہا بینک سٹیٹمنٹ کیا کرنی ہے؟ پہلے تو انہوں نے کویشچن کیا کہ تجھے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ میں نے کہا جی میں نے فارن جانا۔ تو انہوں نے کہا فارن جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک بڑی اچھی فرم میں جاب کر رہا ہے یہاں پہ، کل کو تو نے ہائی کورٹ کے بڑا وکیل بن جانا ہے، کل کو تم نے جسٹس کی لائن میں آ جانا ہے، یہ ہو جانا ہے وہ۔ اس طرح انہوں نے باتیں کی، لیکن میں نے ان کو کہا کہ مجھے بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، مجھے 12 لاکھ روپیہ چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اگر تمہاری یہی ضد ہے تو 12 لاکھ دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت 12 لاکھ جمع کروا دیے۔ میں نے بینک سٹیٹمنٹ نکلوائی، وہ بینک سٹیٹمنٹ لگوا کے وہ جو ریفیوزل لیٹر آیا ہوا تھا نا اس کے ساتھ ایک ہینڈ ریٹن اپلیکیشن لکھ کے وہ سال لگا کے، تو میں نے وہ بینک سٹیٹمنٹ جو تھی وہ جو اس کے اوپر ایڈریس لکھا ہوا تھا اس کے اوپر تھا کہ اگر آپ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو اس وہ جہاں پہ اپیل کرنی تھی وہ کر کے میں نے اس کی 2 کاپیاں کروائیں۔ ایک میں نے ادھر فیکس تھی وہاں پہ، یہ ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے صفدر رانجھا صاحب، ان کی ادھر اس وقت صفدر رانجھا اور اجاز رانجھا ان کی ہوتی تھی ادھر منی چینجنگ کا ایک بزنس تھا، ان کے پاس میں گیا، میں نے کہا یہ فیکس کر دو یار اس نمبر پہ، انہوں نے وہاں سے وہ فیکس کر دی۔ دوسرا میں گیا ادھر منڈی بہودین میں، اور عام یہ ڈاک کا جو سسٹم ہوتا ہے اس سے میں نے ایک رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے وہ ایمبیسی کو بھیج۔ اب ود ان 1 منتھ میرا انہوں نے ویزا لگا کے انہوں نے کہا جی آپ کا ایمبیسی میں ویزا آ گیا، آپ ایمبیسی چلے جائیں۔ وہ ٹوٹل جو تھی نا وہ 7,000 فیس لگی تھی، اور مجھے لگتا کوئی 35,000 کا اس وقت ٹکٹ آیا تھا۔ میں چھلانگ مار کے تو میں اسکینڈینیویا پہنچ گیا تھا۔ وہاں ظاہری بات ہے جب آپ کا ایکسپینڈیچر ہی نہیں آئے، جب آپ 42,000 میں آپ اسکینڈینیویا پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو کیا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کوئی اس طرح تھا۔ تو وہاں پہ ظاہری بات ہے میرے پاس پیسے بھی تھے، والد صاحب نے بھی پیسے دیے، اور میں ویسے بھی کچھ تھریل زیادہ تھی، میں لوگوں کی بات ویسے بھی کچھ کم ہی مانتا تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد میں نے 6 مہینے تو وہاں پہ وہ اسی طرح ہی گزر گئے کہ وہ کہیں جی اس ملک میں جاب سے نہیں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں اسٹاک ہوم چلا گیا، جاب شروع کر دی، اور ساتھ جاب بھی چلتی رہی، ساتھ اسٹڈی بھی ہوتی رہی، سارا کچھ اسی طرح چلتا رہا، اور بعد میں ڈگری بھی مکمل ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں کرنے کے لیے مجھے کافی ٹائم دینا پڑا تھا۔ اب تو انٹرنیٹ ہے ہی عام، آپ یہ فضول چیزوں پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے یا اسکالر بننے کے بجائے یہ انٹرنیٹ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور وہاں پہ سیاستدانوں کو اور دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے اگر آپ ایزیلی اس کو ایکسیس کریں، آپ اس کے پورٹلز کے اوپر اپنی پروفائلز بنائیں، پروفائلز بنانے کے بعد یونیورسٹیوں کے اندر اپلائی کریں، تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں، کتنی فیسز ہیں، کیا وہ آئٹس مانگتے بھی ہیں کہ نہیں مانگتے، تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا اور آپ ایزیلی اس پہ اپلائی کرنا شروع کر دو گے۔ یہ آپ جن لوگوں سے پوچھتے جاتے ہیں ان کا تو بزنس ہے،
مثلا ایک بندہ ہے جو بزنس کھول کے بیٹھا ہو یا دکان کھول کے بیٹھا ہو، کوئی ایجنٹ ہے، تو اس نے بھئی آپ کو کیوں کہنا ہے، اس نے تو آپ کو وہی چیزیں بتانی ہیں جو اس کے لیے سوٹیبل ہوں، وہ اس کا بزنس۔ آپ کیوں نہیں ایکسپیریمنٹ کرتے؟ ایسا کون سا بھئی وہاں پہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ کوئی بڑے وی آئی پیز ہیں ادھر، اور آپ نے اگر اپلائی کیا اور ریفیوزل ہوگی تو یہ ہو جائے گا اور وہ، بھئی اتنے تو آپ وی آئی پیز ہیں، عام سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آپ اپلائی کریں، ریفیوزل ہوگی تو دوسری جگہ پھر کر لیجیے گا۔ تو اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ خود ایکسپلور کریں تو آپ چیزوں کو آپ نے بڑی آسانی سے ایکسپلور کر لینا ہے، اور نیٹ کے اوپر جا کے آپ مختلف چیزوں کے آپ مختلف گروپس جوائن کرو ان سے، مثلا سویڈش اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے، ڈینش اسٹوڈنٹس کا گروپ ہے، آپ ادھر کویشچن کریں گے تو وہ آنسر دیں گے، کوئی نہ کوئی تو آنسر دے گا ہی نا وہاں سے، جو بھی آنسر دے گا ان کو آگے فالو کرتے جائیں، چیزیں پوچھتے جائیں، جب سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے آگے تو آپ کو چیزیں خود بخود ہی پتہ چلتی جائیں گی، اور ساروں کی میل کر دیتے ہیں، وہاں پہ گروپ کے اندر جتنے لوگ ہیں ساروں کی میل کر دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو آنسر دے گئے، نہ کسی کے ذہن میں تو آئے گا ہی نا کہ اس کو بندہ جو ہے وہ یا کوئی فری ہوگا تو وہ آپ کو چیزوں کے جواب دے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ دے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا جواب دیں گے، تو اس طرح کر کے چیزوں کو ایکسپلور کرتے جائیں، چیزیں ٹھیک ہوتی جاتی ہیں۔ تو اس لیے لیکن وہ چیز یہ ہے نا کہ ہم نے ایکسپلور تو کرنی نہیں ہے، ہم نے چیزوں کو انٹرنیٹ کو صرف پولیٹیشنز پہ تنقید کرنے کے لیے، کوئی ویڈیو دیکھی تو اس کے اوپر فضول کمنٹس دینے کے لیے اور ان کے لیے، یا پھر ٹک ٹاک ویڈیوز کے اوپر وہ ٹھمکے لگاتی ہوئی عورتیں دیکھنے کے لیے، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی ایسا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، نہ ویژنری ہیں ہم میں سے موسٹلی جو 90% ہیں وہ ویسے ہی پور مینٹیلٹی اور رچ مینٹیلٹی کے بارے میں کبھی بات کریں گے، زیادہ سے زیادہ پور مینٹیلٹی کے شکار ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب کچھ کوئی دوسرا کر دے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ تو مائی ڈیئرز، یہ اپنی نیچر چینج کرے اور آسانی سے آپ کر سکتے ہیں سارا کچھ۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو جی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔